سلمان اپنی جگہ سکڑ کر کھڑا تھا کہ سبز پوش اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ اس نے سلمان کی طرف اشارہ کر کے پولیس والوں سے کہا، وہ رہا، پکڑ لو۔ کہاں ہے؟ پولیس آفیسر نے جواب دیا، یہ اتنا لمبا تڑنگا آدمی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہے، سبز پوش نے کہا۔ اب سلمان سمجھ چکا تھا کہ سبز پوش کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ فاقیہ نے شاید کوئی عمل کیا ہے، کیونکہ پولیس والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سلمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی سبز پوش نے کہا، تم لوگ گولیاں چلاؤ ورنہ یہ نکل جائے گا، میری انگلی کی سیدھ میں چلاؤ۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ فاقیہ چیل کی طرح جھپٹی اور سلمان کو اٹھا کر کھڑکی سے پرواز کر گئی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، بس اسے عجیب سی گدگدی محسوس ہو رہی تھی۔ فاقیہ زمین پر اتر آئی اور پھر بولی، یہ کام بہت دشوار تھا، اسی لیے بھٹکتی روحیں کسی ٹھوس چیز کو لے کر آسمان پر نہیں اڑتی۔ اس جنگل میں نہ اترتی، کسی شہری علاقے میں اترتی۔ سلمان بولا، یہاں تک آنے میں ہی میرا برا حال ہو گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو مزید آگے چلی جاتی۔ یہاں محفوظ رہو گے، میں جا رہی ہوں، مجھے ابھی اور کئی کام انجام دینے ہیں، تمہارے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑ رہا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ابھی سلمان کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ وہ ادھر دوڑ پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی پیڑ پر چڑھی ہوئی ہے اور نیچے ایک شیر ببر کھڑا ہے۔ سلمان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا کہ اسے روکتا۔ تبھی شیر نے سلمان کو دیکھا اور لڑکی کو بھول کر دھاڑتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ بے خیالی میں سلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ پتہ نہیں اس انگوٹھی میں ایسی کیا بات تھی کہ شیر نے اچھال تو بھری مگر اس تک پہنچ نہیں پایا اور راستے ہی میں گر گیا۔ پھر وہ اٹھا اور مار کھائے کتے کی طرح دم دبائے بھاگ گیا تھا۔ یہ اس انگوٹھی کا دوسرا چمتکار تھا۔ فاقیہ کی دی ہوئی اس انگوٹھی میں پتہ نہیں کتنے عجائبات چھپے ہوئے تھے کہ ہر مقام پر کام آ رہی تھی۔ یہ اس انگوٹھی ہی کی وجہ سے تو شیر بھیگی بلی بن کر بھاگ لیا تھا۔ سلمان نے لڑکی سے کہا، نیچے آ جاؤ۔ لڑکی آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی۔ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا نام سغرا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیوان جا رہی تھی کہ ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا، میرے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ میں جان بچانے کے لیے بھاگتی چلی گئی اور یہاں تک آ گئی۔ سلمان اس کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے دور آبادی کے آثار نظر آئے، گو کہ آبادی ابھی بہت دور تھی، مگر آثار بتا رہے تھے کہ وہ خاصا بڑا قصبہ ہے۔ کچھ بڑھنے پر اسے قبرستان نظر آیا۔ وہ قبرستان کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ لڑکی بولی، ایسا کرتے ہیں قبرستان میں چل کر بیٹھتے ہیں، کچھ دیر سستا لیں گے، اور اگر کسی مردے نے خیریت دریافت کر لی تو؟ سلمان ہنس کر بولا، میرے ابا کہتے تھے جب ڈر لگے تو قبرستان میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کی اچھی روحیں حفاظت کرنے لگتی ہیں۔ لڑکی کی ضد پر سلمان قبرستان میں چلا آیا، کیونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے پتھر موجود تھے۔ اندر پہنچ کر سلمان ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے آنکھوں میں نیند اترتی جا رہی ہے۔ تھکن تو پہلے ہی طاری تھی، ٹھنڈی ہواؤں نے لوری کا کام کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ایک عجیب سا سرور، عجیب سی بے خودی اس پر چھا گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ کسی نئے زمانے میں آ گیا ہو۔ ہر چہار جانب چڑیاں چہچہا رہی تھیں، خوشبودار پھولوں کی بھینی بھینی مہک بکھری ہوئی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کے شانے پر کسی حسینہ کا معطر سر رکھا ہوا ہے اور قریب ہی سے کسی جھرنے کے پانی کی مترنم آواز آ رہی ہے۔ سہراب! سلمان کے کانوں میں کوئی حسینہ سرگوشی کر رہی تھی۔ اموں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تم سے ملنا بند نہ کیا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سلمان نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ وہ نہیں تھا، کسی قدیم زمانے کا کوئی نوجوان سورما تھا جس کی کمر پر تلوار لٹکی ہوئی تھی، خنجر بندھا ہوا تھا، پشت پر ڈھال اور ترکش تھے، بائیں کندھے پر کمان لگی ہوئی تھی۔ پھولدار کرتے پر کامدانی ٹوپی اور پاجامے کے ساتھ بغیر تسموں کے زردار شاہی جوتوں نے اس کے اندر ایک انوکھے قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے جو لڑکی کھڑی تھی وہ اسے جانتا تھا، جنم جنم سے اس کی واقفیت تھی۔ اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں اس نے نظمیں تحریر کی تھی، چھوٹے چھوٹے گیت لکھے تھے، گھنٹوں ان بل کھاتی ہوئی زلفوں سے کھیلا تھا، ان مد بھری بڑی بڑی آنکھوں کے سمندر میں غوطے لگائے تھے، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم و نازک ہونٹوں کی شراب پی تھی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس کی تھی، اس کی امیدوں اور آرزوؤں کا محور، اس کی شاعری کا مرکز، اس کے خوابوں کی ملکہ۔ تم میرے والد کو نہیں جانتے، وہ بڑے سنگ دل ہیں، ہمارے تمہارے ملن کو وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شبستان شاہی کی کسی کنیز کے ذریعے ملکہ عالیہ کی خدمت اقدس میں یہ کہلوا دو کہ تم ان کی پناہ میں آنا چاہتی ہو تاکہ تمہارے والد تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں؟ ملکہ عالیہ پچھلے 2 دن سے صاحب فراش ہیں۔ حاذق الملک نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ آرام و استراحت میں خلل نہ آنے پائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کوئی اونچ نیچ ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہارے دشمنوں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ برباد ہو جاؤں گا تمہارے بغیر۔ وعدہ کرو کہ تم کبھی زہر کھانے کا تصور بھی نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ وہ اچانک اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ سہراب، میرا بھائی آ رہا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے آ رہا ہے۔ سہراب، اس کے ہاتھوں میں میان سے نکلی ہوئی تلوار ہے، تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میری خاطر یہاں سے چلے جاؤ۔ سلمان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آتا ہے تو اسے آنے دو، آج فیصلہ ہو جائے، میرے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں۔ ایک بڑی بڑی بلدار مونچھوں والا نوجوان اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے نیچے کودا۔ بدماش، اس نے چلا کر کہا، مرد ہے تو سامنے آ۔ فاقیہ ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ قصوروار میں ہوں، سزا مجھے ملنی چاہیے۔ آنے والے نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے اور بے تحاشا اسے کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ قصائی بھی اس بے دردی سے ذبح ہونے والے جانور کو زمین پر نہیں گراتا جس بے دردی اور وحشیانہ پن کے ساتھ اس نے فاقیہ کو گلاب کی کانٹوں بھری کیاری میں گھسیٹا تھا۔ حسینہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، رنج اور غصے کے باعث اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو گئے۔ وہ وحشیوں کی طرح ڈکراتا ہوا آگے بڑھا، اسے تہیہ کر لیا تھا کہ آج اس نابکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حسینہ کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ آنے والا سنبھل سنبھل کر پیترے بدلتا ہوا سلمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھیڑیے جیسی چالاکی اور عیاری سے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ سلمان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ غم و غصے نے سلمان کو شیر بنا دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پوری قوت سے بھرپور حملہ کر کے اس کی بوٹیاں بکھیر دے۔ اچانک راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر سے اس کے پاؤں ٹکرائے اور وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی۔ حسینہ کی چیخیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ وہ منتظر تھا کہ کسی بھی لمحے آنے والے کی تلوار بلند ہوگی اور اس کی پشت میں گھس جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ کراہتا ہوا اٹھا۔ تلوار شاید پتھر سے ٹکرانے کے ساتھ ہی ساتھ نیچے گر گئی تھی اور اب اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے 2 چمکتی ہوئی اشرفیاں تھیں۔ اس نے نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، کسی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ حسینہ ابھی تک چیخ رہی تھی، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ آوازوں کی سمت دوڑا۔ وہ جھاڑیوں میں پڑی ہوئی تھی، اسے سہارا دے کر اس نے باہر نکالا۔ کانٹوں سے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، فاقیہ، میں آج ہی عالم پناہ کے حضور میں عرضی پیش کروں گا اور تم دیکھ لینا، تمہارا یہی بھائی اور تمہارے یہی والد خوشی سے میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ دے دیں گے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا فاقیہ، میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ عالم پناہ نے خود محبت کی ہے، انہیں معلوم ہے کہ محبت کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ملن کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، خصوصاً ایسی صورت میں۔ اس جملے کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر کھو گیا۔ کیسا قبرستان اور کہاں کا قبرستان؟ وہ تو کسی بڑی حویلی کے باغیچے میں ایک جھرنے کے قریب نیم دراز تھا۔ فاقیہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، تم نے اپنی نظم لکھ لی؟ سنا ہے کہ ہندوستان، ایران اور افغانستان کے شعراء آئے ہیں، آج کا مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ سلمان نے کہا، نظم وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور تم تو جانتی ہو کہ ایسی نظم میں تمہارا تصور لازمی ہے۔ ہاں، اگر ٹھوسم ٹھاس کی بات کرتی ہو تو 200-250 اشعار کی نظم جب کہو کہہ کر دکھا دوں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے ملکہ معظمہ عالیہ حضرت کے غسل صحت پر ہدیہ تہنیت پیش کیا ہے یا نہیں؟ ہدیہ تہنیت و تبریک کی نظموں میں تک بندی ہوتی ہے، سلمان نے کہا، اور اگرچہ ابھی تک میں نے یہ تک بندی نہیں کی، مگر تم دیکھ لو گی یہاں سے محل سرا تک پہنچتے پہنچتے کتنی شاندار قسم کی نظم تیار ہو جائے گی۔ فاقیہ نے اپنے ہاتھوں سے انگرکھا پہنایا، بالوں کی ایک لٹ باہر نکال کر پگڑی باندھی، زرتاج شاہی جوتے پہنائے، پھر اس کے بائیں گال پر کانچل کا ایک تل لگایا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے سلمان نے پوچھا، تمہارے بھائی یا والد کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم یہاں ہو تو وہ تمہیں جیتا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تمہیں قتل کر دیا گیا تو صاحب عالم کا عدل انہیں سولی پر چڑھا دے گا اور میں تمہارے غم میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ فاقیہ مسکرائی، اللہ تمہیں عمر خضر عطا فرمائے،
ایک میری وجہ سے کتنے بہت سے لوگ مرنے سے بچے ہوئے ہیں، علاوہ میرے۔ سلمان نے جلدی سے کہا، مجھے تم نے پہلے ہی قتل کر دیا ہے۔ اچھا جناب، اب زیادہ پیار اور محبت نہ بگاڑیے، سیدھے سیدھے محل ذرا کا رخ کیجیے۔ جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر بولی، نظم ضرور کر لینا، دربار میں دوست دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے چغلی کھائی کہ تمہیں عالیہ حضرت کی صحت یابی سے کوئی خوشی نہ ہوئی تو روئے زمین پر کہیں بھی سر چھپانے کو جگہ تک نہ ملے گی۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، معمولی سی تو تک بندی ہے، چٹکی بجاتے ہی اشعار ہو جائیں گے۔ لیکن نظم چھوڑ کر ایک شعر تک نہ کہا جا سکا۔ سلمان نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 21 اشعار ہی موزوں ہو جائیں، لیکن وہ ایک ربائی تک نہ کہہ سکا۔ دعوت بہت شاندار تھی، شہزادہ بنفس نفیس اپنی خاص نگرانی میں کھانا کھلا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت صاحب عالم گیتی پناہ کی ہدایت تھی کہ ان کے دسترخوان سے ہر شخص سیر ہو کر اٹھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وسیع و عریض دسترخوان کے کسی نہ کسی کونے سے تحسین و آفرین کا غوغا بلند ہوتا اور کوئی نہ کوئی شخص اچانک کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کھڑا ہوتا اور 7 عدد فرشی سلام شہزادہ عالی مقام کی جانب چہرہ کر کے پیش کرتا۔ سلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر نئی بات کیا ہو رہی ہے۔ محل سرا کی متعدد دعوتوں میں شرکت کی، لیکن کبھی اس طرح سے شور و غل اور سلام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچانک کوفتہ توڑتے ہوئے سلمان کو اس میں کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ دیکھا تو 2-2.5 تولے سونے کی ایک ڈلی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ خوشی سے چلا اٹھے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ منہ میں نوالا تھا، ہاتھ سالن سے بھرے ہوئے تھے اور وہ جھکا ہوا عالی مرتبت شہزادے کی خدمت اقدس میں وحشی سلام پیش کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد محفل مشاعرہ ہوئی۔ اس کا ذہن بالکل بنجر تھا۔ افغانستان کے ایک شاعر نے اپنی نظم پڑھتے ہوئے صاحب عالم کے عدل و انصاف کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ عدل و انصاف کا ذکر کر کے وہ تو اگلا مضمون پڑھنے لگا، مگر سلمان کے دماغ میں وہ واقعہ گھومنے لگا جب عالم پناہ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ملکہ کو ایک اتفاقیہ قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دی تھی، اور جب مقتول کے ورثاء کی درخواست پر خون بہا دے کر ملکہ معظمہ کی جان بخشی کی تھی، اس وقت ان کے منہ سے ایک بیش قیمت جملہ ادا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی ملکہ معظمہ سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر ارشاد فرمایا تھا، اے جان عزیز، اگر تجھے پھانسی کے تختے پر میرے عدل و انصاف کے باعث چڑھا دیا جاتا تو میں کیا کرتا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا۔ خوب ہوتا ہے شاعر کا دماغ بھی، یا تو ایک شعر بھی موضوع نہیں ہو رہا تھا یا 150 سے زیادہ اشعار کی ایک مخمص تیار ہو گئی۔ ٹیپ کا مصرع یہی تھا۔ پوری محفل میں ہنگامہ ہو گیا، ہر طرف سے داد و تحسین کی صدائیں آنے لگی۔ اتنی پر اثر اور خوبصورت نظم کسی نے بھی نہ کہی تھی۔ ادھر نظم ختم ہوئی اور ادھر نقیب نے آواز لگائی، با ادب، با ملاحظہ ہوشیار، خسرو عالم گیتی پناہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ خسرو پرویز تشریف لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت والا جھروکے میں تشریف فرما تھے۔ نظم سن کر بے قابو ہو گئے، اب خود تشریف لا رہے ہیں کہ سلمان کو انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے۔ پوری محفل نقیب کی آواز سنتے ہی دست بدستہ کھڑی ہو گئی۔ سب کی نگاہیں زمین پر لگی ہوئی تھیں، کسی کی جرت نہ تھی کہ صاحب عالم کے پرجلال چہرے کی جانب نظریں اٹھائے۔ صاحب عالم تشریف لائے، زری تخت پر جلوہ فرما ہوئے، لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس سناٹے میں انہوں نے آہستہ سے ارشاد فرمایا، سہراب، آج تو نے ماں بدولت کا دل شاد کر دیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور جھک کر فرشی سلام بجا لایا۔ سلام کر چکا تو انہوں نے پھر اسی جملے کو دہرایا۔ وہ دوبارہ سلام کر رہا تھا کہ عالم پناہ اپنی مخصوص پروقار پرتمکنت اور پاٹ دار آواز میں گویا ہوئے، مانگ لے سہراب، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ ان کے ارشاد گرامی پر وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ سوچنے لگا کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں۔ شہنشاہ کے پچھلے ہی الطاف و کرام کچھ کم نہ تھے، پھر ایسا نہ ہو کہ جو کچھ مانگوں وہ میری حیثیت پر پورا نہ اترتا ہو یا صاحب عالم کے لیے بے حد حقیر ہو۔ دونوں صورتوں میں انعام کی بجائے عذاب کا اندیشہ تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فاقیہ کے والد اور بھائی ہاتھ باندھے سر جھکائے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑی سی جرأت کی اور کنیزوں کے جھروں کی جانب نظر ڈالی۔ فاقیہ کی سہیلی فاقیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑی تھی اور اسے اشارہ کر رہی تھی کہ اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں آئے گا، فاقیہ کو مانگ لو۔ حضرت والا نے دوبارہ ارشاد فرمایا، ماں بدولت جانتے ہیں کہ اس وقت تو ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا ہے،
ہم تجھے سوچنے سمجھنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ خوب اچھی طرح غور و فکر کر کے بتا کہ تیری خواہش کیا ہے۔ تیرا سوال رد نہیں کیا جائے گا سہراب، مانگ لے جو کچھ مانگنا چاہے۔ سلمان نے ایک بار پھر جھروکے کی طرف نظر ڈالی۔ دل آرام ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ فاقیہ کو مانگ لو۔ صاحب عالم کا جو سخاوت کا سمندر طغیانی پر ہے، اگر تم نے فاقیہ کو نہیں مانگا تو تمام زندگی پچھتاؤ گے۔ اور تب اس نے ایک فیصلہ کر لیا، انتہائی عجیب و غریب، ایسا فیصلہ جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر جہاں پناہ کے روبرو جھک گیا۔ وہ ذل الہی سے فاقیہ کو مانگنا چاہتا تھا، مگر عین اس وقت نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا حال دگرگوں ہو گیا۔ زبان خشک ہو گئی اور ذہن پر دھند سی چھانے لگی۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن یہ آواز اس کی نہ تھی۔ وہ نہ جانے کون تھا جو اس کی زبان سے بول رہا تھا۔ اس کی سماعت میں اس بولنے والے کی آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جب تک شعاع خورشید میں باقی ہے، جہاں پناہ کا اقبال روز افزوں رہے، کون سی نعمت ہے جو عالی جاہ کے جانثاروں کو حاصل نہیں۔ تاہم غلام کی مجال کہ عدولی حکم کی جرت کرنے کا ناپاک تصور بھی اپنے دل میں لائے۔ ذل سبحانی کے حساب الارشاد جان کی امان چاہتے ہوئے بندہ درخواست کرتا ہے۔ درخواست اس ہیجدان کی یہ ہے کہ جہاں پناہ اپنی شمشیر آبدار اپنے دست مبارک سے اس جانثار کو مرحمت فرمائے۔ اس کی یہ درخواست سن کر تمام اہل دربار پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ ان کی نگاہوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اسے بدبخت سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نہ جاگیر مانگی اور نہ دولت، جبکہ وہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا۔ اس وقت کنیزوں کے جھروکے میں ہلکا سا شور ہوا۔ فاقیہ کی سہیلی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جلدی کرو، لخلخہ لے کر آؤ، بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ دربار میں ہر شخص نے یہ آواز سنی ہوگی، لیکن شہنشاہ کے حضور کسی کیفیت کا اظہار خلاف ادب تھا۔ ہر شخص نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے کسی نے یہ آواز نہ سنی ہو۔ خود جہاں پناہ نے یا تو یہ آواز سنی نہیں تھی یا یہ سمجھ کر اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا کہ کنیزوں کی بات ہے، خود ہی مناسب انتظام اور دیکھ بھال کر لیں گی۔ جہاں پناہ نے اس کی درخواست سنی، ان کی نگاہوں سے تعجب ٹپک رہا تھا۔ ماں بدولت اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ شاعر عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی اپنی خوش بختی کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ تم نے اپنی اس درخواست سے اس امر کا ثبوت فراہم کر دیا۔ یہ ارشاد فرما کر شہنشاہ نے اپنی شمشیر آبدار اسے مرحمت فرمائی۔ سلمان نے اسے بوسہ دیا، پھر شہنشاہ نے فرمایا، ہم اس شاعرانہ قناعت کی داد دیتے ہیں، تاہم اپنی جانب سے تمہیں خلعت مفت پارچہ اور نور پور کی جاگیر مرحمت فرما کر تم کو اپنے مصاحبین میں شامل فرماتے ہیں، اور ملکہ بیگم کی جانب سے 5000 نقد، ایک راس اسب عراقی، ماں ساز و براق طلائی و نقری اور ایک حبشی سائز عطا کیا جاتا ہے۔ سلمان کا عالم یہ تھا کہ جیسے وہ اپنے وجود سے باہر کھڑا ہوا اپنا تماشا کر رہا ہو، جیسے وہ کوئی اور تھا جس نے شہنشاہ سے شمشیر آبدار مرحمت کرنے کی درخواست کی تھی، اور وہ بھی کوئی اور تھا جو شہنشاہ کی زبان سے دوسری مرحمتوں کا اعلان سن رہا تھا۔ وہ تو فاقیہ کو مانگنا چاہتا تھا اور نہ جانے کیوں نہ مانگ سکا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جہاں پناہ تشریف لے گئے، ان کے تشریف لے جاتے ہی پوری محفل نے اسے گھیر لیا، مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، اور ساتھ ہی اس بات پر حیرت کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے طور پر جاگیر اور دولت کا سوال کیوں نہ کیا اور جہاں پناہ کی شمشیر کیوں مانگی۔ وہ ان لوگوں کو اس بات کا کیا جواب دیتا، جبکہ وہ خود بھی اپنے آپ سے یہی سوال کر رہا تھا۔ اتنے میں میاں حسین علی بربط نواز اس سے معانقہ کرنے آ گئے اور تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر کہنے لگے، بے وقوف شاعر، تمہیں چاہیے تھا کہ ذل الہی کے الطاف خسروانہ سے فیضیاب ہونے کے لیے کم سے کم ان کی ایک کنیز کو اپنے عقد میں لانے کی خواہش کا اظہار کرتے۔ شہنشاہ کی کنیز کو عقد میں لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذل سبحانی تمہارے باپ کی حیثیت سے اور ملکہ معظمہ کنیز کی ماں کی حیثیت سے شادی کا انتظام فرماتے۔ تمہاری شادی کا سارا بار انہی پر ہوتا اور جہیز بھی اتنا ملتا کہ تمہاری 7 پشتوں تک کافی ہوتا۔ ان باتوں نے اس کا حال اور بھی ابتر کر دیا، اور اس نے سوچا کہ میں نے خود کو بھی تباہ کر دیا اور فاقیہ کو بھی۔ چاہے وہ مجھے معاف کر دے، مگر میں خود کو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسے رات گزارنا دوپہر ہو گیا تھا۔ پورا بستر اسے کانٹوں کا بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نادانی سے سونے کو پیتل کا ٹکڑا سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟
وہ اسی بات پر سوچے جا رہا تھا۔ فاقیہ ملنے والی تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ شہنشاہ کے فیصلے کے خلاف اپنی زبان بھی ہلاتا، لیکن دلارام کے مسلسل اشاروں کے باوجود میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ صبح سویرے نور کے تڑکے دلارام اس سے ملنے آئی، کہنے لگی، تم نے بہت برا کیا، فاقیہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا ہے، اسے بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے، تم نے پلک جھپکنے میں اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کے سارے محل مسمار کر دیے۔ سلمان نے کہا، میرے منہ پر تھوکو، میں اسی قابل ہوں کہ روئے زمین کی غلاظت میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم نے میرے اشارے نہیں دیکھے تھے، میں برابر تم سے کہہ رہی تھی کہ فاقیہ کو مانگ لو، ایسا اچھا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ سب کچھ دیکھا تھا میں نے، سلمان نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، میں چاہتا تھا کہ فاقیہ کو مانگوں، لیکن پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، دماغ اور زبان دونوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خود حیرت زدہ ہوں کہ خدایا یہ سب کیا ہو گیا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیا میں فاقیہ کے بغیر زندہ رہ سکوں گا؟ دلارام، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ وہ تو مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی ہوگی، میری صورت تک دیکھنے کی روادار نہ ہوگی۔ دلارام مسکرائی، تم دونوں ایک ہی آگ میں جھلس رہی ہو، فاقیہ جانتی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، خود اس پر عائد ہوتی ہے۔ در حقیقت فاقیہ کا بھی کوئی قصور نہیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ تم ایسا اچھا قصیدہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ جہاں پناہ تمہاری منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ کر لیں گے۔ اگر اسے پہلے سے یہ علم ہوتا تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر لیتی کہ تمہارے دل اور دماغ کا تعاون برقرار رہے۔ اچھا، اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، فاقیہ بھی یہی سمجھتی ہے، اس کے اموں نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے حمزات کی معرفت تمہارے دماغ اور تمہاری زبان کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ تم اس سنہرے موقع سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے اور فاقیہ کے سوا کچھ اور مانگ ہی نہ سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے بالکل فضول سی چیز طلب کی۔ تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے تمہیں کیا تعلق؟ یہ پوچھو کہ فاقیہ کو اس بات کا یقین ہے یا نہیں۔ یوں ہی سمجھ لو، ہاں، اسے پوری طرح یقین ہے، وہ اپنے اموں کی طاقت سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ سلمان نے کہا، کوئی ایسی صورت نکال سکتی ہو کہ میں فاقیہ سے مل سکوں؟ اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں، فاقیہ نے کہلوایا ہے کہ باغ میں نہ آنا، اس کے بڑے بھیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم وہاں فاقیہ سے ملتے ہو، وہاں کی بجائے اس مرتبہ تم اس سے قبرستان میں ملاقات کرنا۔ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ قبرستان میں بھی ملاقات کی جا سکتی ہے۔ دلارام چلی گئی، اس کی باتوں سے سلمان کے تڑپتے ہوئے دل کو کچھ سکون ملا۔ خدا کرے جیسا دلارام نے کہا ہے ویسا ہی ہوا ہو، اس نے جان بوجھ کر فاقیہ کو نظر انداز نہ کیا ہو، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ جب اس نے شہنشاہ کے حضور اپنی درخواست پیش کی تھی تو اس کا یہ حال تھا جیسے اس کی زبان کسی دوسرے شخص کے تابع ہو، دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے اس سانحے کی تاب نہ لا کر حلق سے باہر نکل پڑے گا۔ اس نے جو کچھ کہا اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔ شہر خاموشاں میں وہ ایک پختہ قبر کے تکیے پر اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیارانہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلمان نے اپنا سر اس کی آغوش میں رکھ دیا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے پیار کے ساتھ اپنے نرم و نازک ہاتھ سے سلمان کی پشت کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، مرد ہو کر روتے ہو؟ مجھے دیکھو، جوان بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، مگر میں کتنے صبر سے کام لے رہی ہوں۔ سلمان نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، تم نہیں سمجھتی فاقیہ، میں کتنا بدقسمت ہوں۔ پھر وہی فاقیہ؟ اس نے سلمان کا سر اٹھا کر آنسو پوچھے، کون ہے یہ؟ معلوم ہوتا ہے تمہیں اس سے بڑا پیار ہے۔ سلمان نے آنسو بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر اپنی دنیا میں واپس آ گیا ہے۔ فاقیہ کی بجائے سغرا اس کے آنسو پوچھ رہی ہے۔ وہ اسی قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے جس میں وہ سغرا کے ساتھ آیا تھا۔ قبرستان کے درختوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ سارا وقت خواب دیکھتے ہوئے گزر گیا تھا، لیکن وہ کیسا خواب تھا جس میں ایک ہی واقعہ بڑے تسلسل کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ سغرا نے اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے سلمان کے سر کے بالوں کو سنوارتے ہوئے پوچھا، فاقیہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سلمان نے کہا، فاقیہ ایک روح ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ سکون کی تلاش میں وہ فضا کی پنہائیوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ پھر کچھ دنوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، بلکہ یوں کہو کہ میں اس سے محبت کرتا رہا ہوں۔ وہ اس طرح ہنسی کہ اس کے موتیوں جیسے سفید دانت چمک اٹھے۔ تمہارے خیالوں میں اور خوابوں میں وہی بسی ہوئی ہے، لیکن روح کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ تم اسے حاصل تو نہیں کر سکتے، سایہ تو سایہ ہی ہے،
جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے اتنا ہی اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ بھلا کبھی کوئی سائیکو پکڑنے میں کامیاب ہوا ہے؟ سلمان کو اس کی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ دل چاہا کہ وہ اسی طرح بولتی رہے۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گالوں میں پڑنے والے چھوٹے چھوٹے گڑھوں نے اسے بے حد پیارا بنا دیا تھا۔ ایک عجیب سا والہانہ جذبے کے ساتھ اس نے اپنا سر سغرا کی گود میں رکھ دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو سغرا، اس نے کہا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فاقیہ کی شکل میری آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے برسوں پہلے کے کسی زمانے میں چلا گیا ہوں۔ یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہر چیز حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ اب کیا دن یہی قبرستان میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ٹہلتے ہوئے بستی میں نکل چلیں۔ سلمان نے اس کی گود سے اپنا سر اٹھایا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر ہے تو دھڑکن کیوں نہیں؟ کم از کم مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکن نہیں ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنا دل تمہیں پیش کر دیا ہے تو یقین کر لو کہ میری بات کا۔ نہیں، یہ شاعروں والی باتیں ہیں۔ تم بھی تو ایک شاعر ہو۔ دربار عالی سے تمہیں تمہارے قصیدے پر انعام ملا ہے، اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے انعام مرحمت فرمایا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہوگا تو اور کسے معلوم ہوگا؟ میں قدم بقدم تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا ماضی ہو یا حال، میری نظر سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ تم سہراب بنو یا سلمان بن جاؤ، لیکن مجھ سے نہیں چھپ سکتے۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ نکالوں گی۔ میری طرف دیکھو سلمان، کب سے تمہاری تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں، اور پتہ نہیں کب تک اسی طرح ٹھوکری کھاتی رہوں گی۔ یعنی تم فاقیہ ہو؟ جی ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو تم میرا ایک کام کر دو۔ کون سا کام؟ روحوں کے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم چاہو تو پل جھپکتے میں مجھے میری شیری کے پاس پہنچا سکتی ہو۔ میں چاہوں تو کسی انسان کو اپنے ساتھ لیے بغیر خود دور دراز کا سفر تن تنہا منٹوں میں طے کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اپنا جسم یہی چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک یہ جسم میرے ساتھ رہے گا میں بھی عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ اگر کسی جسم کو لے کر سفر کرنا پڑے تو روحوں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ چلو پہلے کچھ کھا پی لو، پھر ہم تم دونوں تہران چلیں گے۔ برس کا اسٹیشن یہاں سے بمشکل 3-4 میل کے فاصلے پر ہے۔ قبرستان سے باہر نکل کر جنگل میں بمشکل 3 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیپل کے ایک پرانے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، لو بھئی، ہمارا ہوٹل تو آ گیا، بولو کیا کھاؤ گے؟ سلمان نے کہا، کیوں بے وقوف بناتی ہو؟ میں اتنا نادان تو نہیں کہ ہوٹل اور پیپل کے درمیان فرق محسوس نہ کر سکوں؟ بھئی ہم روحوں کے ہوٹل تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھتے ہوئے اسے دوسرے پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو، ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہمارا ہوٹل کتنا شاندار ہے۔ سلمان بے یقینی سے مسکراتا ہوا اس کے برابر پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ گیا، مگر بیٹھتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہترین قسم کے اسپرنگ والے گدے پر بیٹھ گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے پتھر کہے یا گدا۔ اچانک فاقیہ کی نگاہیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ سلمان، یہاں سے بھاگ جاؤ، خدا کے واسطے فوراً بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں چین نہیں لینے دے گا۔ تمہیں میری قسم سلمان، جتنی تیزی سے بھاگ سکتے ہو بھاگو، ورنہ وہ… گھبراہٹ کے باعث وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کون آ رہا ہے؟ اس نے مغرب کی طرف اٹھتے ہوئے غبار کی طرف اشارہ کیا۔ میرا بھائی، میں کہتی ہوں باتیں بنانے کا وقت نہیں، اپنی جان بچاؤ۔ سلمان نے پوچھا، تمہارا کیا ہوگا؟ میری فکر مت کرو، میں بہت جلدی تم سے آ کر ملوں گی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص زور زور سے بھیانک قہقہے لگا رہا ہو۔ سغرا نے پوری قوت سے اسے دھکیل دیا۔ بھاگو، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ بھیانک قہقہوں کی آواز قریب آتی چلی گئی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کیا کہ وہ خطرات میں گھر چکا ہے۔ پوری قوت سے وہ ہوا کی مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ہوا کے جھونکے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ بھیانک قہقہوں کی آوازیں قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شروع میں تو صرف ایک ہی شخص کے قہقہے سنائی دے رہے تھے، لیکن پھر اسے یوں معلوم ہوا جیسے بے شمار لوگ قہقہے لگاتے ہوئے اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں مردوں کی آوازیں بھی تھیں اور عورتوں کی بھی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بھی۔ سب کے سب اس طرح قہقہے لگا رہے تھے جیسے اس منظر سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں، جیسے ان سب کو یقین ہو کہ وہ ان کے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔
اس کی حیثیت ایک چوہے جیسی تھی جسے 3 جانب سے بلیوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے کسی پتھر سے اس کے پاؤں ٹکرائے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے لیے اٹھنا اور اپنے جسم کو سنبھالنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنے والے حادثے کا انتظار کرنے لگا، لیکن قہقہے ڈوب چکے تھے۔ آسمان پر پھیلا ہوا تاریک زرد غبار غائب ہو چکا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا۔ وہ ایک بار پھر اسی قبرستان میں آ گیا تھا جہاں اس نے سغرا کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس وقت اسے سغرا کی بات یاد آئی، اگر کبھی کسی جگہ پھنس جاؤ اور راستہ سمجھ میں نہ آئے تو قبرستان میں پناہ لینی چاہیے، وہاں پر کسی بلا اور وبا کا گزر نہیں ہو سکتا۔ سلمان نے اطمینان کی سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حد نظر تک کچی پکی قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ قبروں کو دیکھ کر خوف محسوس ہونے کی بجائے اسے طمانینت قلب حاصل ہوئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظریں ایک قبر کے کنارے لگے ہوئے سیب کے ایک بہت بڑے درخت پر پڑی، جس کے پیلے پیلے سیب نیچے تک لٹکائے تھے، اور تب اسے احساس ہوا کہ کھانا کھائے ہوئے اسے 18 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب بھوک کی شدت سے اس کی آنکھیں ایٹ رہی تھی۔ اس نے لپک کر ایک سیب توڑ لیا۔ اتنا شیریں اور ذائقے دار سیب اس نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ سیب کیا تھا؟ مصری کی ڈلی معلوم ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سیب اس کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ سیب کھا کر فارغ ہوا تو کیا دیکھا کہ مزار کے سرہانے بوڑھے بزرگ کھڑے ہوئے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے اسے ٹھہرنے کے لیے کہا۔ فاتحہ خوانی کے بعد اس سے مخاطب ہو کر بولے، کیوں میاں، تمہارا نام کیا ہے؟ سلمان نے انہیں اپنا نام بتایا تو بولے، یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ سلمان نے کہا، جی نہیں، بس یوں ہی ادھر آ گیا تھا۔ وہ مسکرائے، قبرستان میں کوئی یوں ہی نہیں گھومتا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بام سے آیا ہوں۔ لگ بھگ 100 میل دور سے یہاں آئے ہو، پھر بھی یہ کہتے ہو کہ یوں ہی آ گئے تھے؟ بھلا اتنا طویل فاصلہ طے کر کے اس جنگل بیابان میں محض تفریح تباہ کے لیے کون آ سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا تمہاری بات، تم ضرور کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہو۔ سلمان نے کہا، درست بات بتاؤں گا تو آپ اسے بھی نہیں مانیں گے۔ وہ بولے، کیوں نہیں مانوں گا؟ دیکھو میاں، میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص مجھ سے سچ بولے اور میں اس کی بات پر یقین نہ کروں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ جھوٹ بول کر مجھے فریب نہیں دیا جا سکتا۔ سلمان نے انہیں شروع سے آخر تک اپنی داستان سنائی۔ انہوں نے پوری توجہ سے اس کی کہانی سنی۔ جب خاموش ہوا تو وہ دیر تک بیٹھے ہوئے کچھ سوچتے رہے۔ بالآخر بولے، برے پھنس گئے ہو، شاہی خاندان کی لڑکی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک۔ پھر جملہ مکمل کیے بغیر وہ خاموش ہو گئے۔